اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج ہم ایک نئی کتاب شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام سراجی ہے، اور اس کتاب کا تعلق فن میراث سے، علم میراث سے ہے۔ یہ کتاب اور یہ علم کئی وجوہات سے اہمیت کا حامل ہے۔ ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی جتنی بھی تفصیلات ہیں وہ خود بیان فرمائی، اور پھر احادیث میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اس کے سیکھنے والے کو باقاعدہ ترغیب دی ہے کہ تعلموا الفرائض وعلموها الناس، کہ اس علم کو سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ اور اس اعتبار سے بھی یہ علم اہم ہے کہ اس کا تعلق مال سے ہے، اور روز کتنے لوگ جو ہے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو لازماً جو ہے نا وہ اپنے پیچھے ورثاء کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کی ملکیت کدھر شفٹ ہو جاتی ہے، منتقل ہو جاتی ہے اس کے وارثوں کی طرف۔ اب ضرورت پڑتی ہے اس علم کی کہ کس طرح جو ہے نا اس مرنے والے کے مال کو ورثاء کے درمیان میں شرعی طریقے کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ تو اس علم کو ہم شروع کریں گے ترکے سے۔ ترکہ کسے کہتے ہیں؟ ترکے کا لغوی معنی ہے چھوڑا ہوا، ترکہ یترکو، چھوڑا ہوا۔ تو دیکھیں جب انسان مر جاتا ہے تو وہ بھی جو ہے نا اپنی جائیداد کو چھوڑ چکا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کے چھوڑے ہوئے مال کو ترکہ کہتے ہیں۔ تو اس سے دو غلط فہمیاں دور ہو گئی کہ ترکے کی تعریف یہ ہے کہ چھوڑا ہوا ہو، اور اگر زندہ ہو بندہ تو اس کا مال جو ہے نا ترکہ نہیں ہوگا۔ ترکہ تب ہوگا جب کہ وہ جا چکا ہو اس دنیا سے۔ اب جو ہے اس کی زندگی میں میراث کا مطالبہ کرنا اولاد کا، یہ بالکل بھی جائز اور درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ ابھی تک وہ باپ زندہ ہے، مورث زندہ ہے، اور اب تک اس کا مال جو ہے ترکہ نہیں ہوا۔ ایک یہ، دوسرا یہ کہ مرنے والا اپنی زندگی میں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ اپنی زندگی میں ہی وصیت کرنا شروع کر دیتا ہے مرنے کے بعد کی، کہ میرے بعد جو ہے نا یہ میرا مال فلاں بیٹا لے گا یا فلاں شخص کو دے دینا۔ یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ابھی تک جو ہے نا تم زندہ ہو اور تم مالک ہو اس کے، ابھی تک یہ ترکہ وغیرہ نہیں ہوا۔ تو بیٹوں کا باپ کی زندگی میں مطالبہ کرنا وراثت کا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور کسی بندے کا اپنی زندگی میں مرنے کے بعد کی وصیت کرنا کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے میرے مال کے ساتھ یہ کام کرنا، یہ بھی درست اور جائز نہیں ہے۔ تو یہ ترکے کی تعریف۔ اب ترکے کا مفہوم کیا ہے؟ ترکے کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ جو بھی چیز چھوڑ کر گیا ہو اسے ترکہ کہتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے استعمال میں جو کپڑے تھے، اس کے استعمال میں جو گاڑی تھی، اس کے استعمال میں جو موبائل تھا، الغرض جو بھی چیز اس کے استعمال میں تھی، ہر اس چیز کو ترکہ کہا جائے گا۔ اب ترکہ کے مصارف کتنے ہیں؟ ترکہ کے 4 مصارف ہیں۔ 4 مصارف ہیں، مطلب اس ترکے کو کہاں کہاں خرچ کیا جائے گا۔ مرنے والا تو چلا گیا، اب اس کے مال کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ تو وہ 4 جگہوں پر اس مال کو خرچ کیا جائے گا۔ نمبر 1، ترکے کے یہ 4 مصارف ہیں: مسنون، کفن دفن کا خرچہ۔ نمبر 2، قرض کی ادائیگی۔ نمبر 3، وصیت کا نفاذ 1/3 مال میں۔ اور نمبر 4، تقسیم وراثت۔ اب جب بندہ مر گیا تو سب سے پہلے مرحلہ آتا ہے اس کے کفن دفن کا۔ کفن میں بھی یہ تفصیل ہے کہ اگر مرد ہے تو اس کے 3 کپڑے ہیں، مسنون کفن یہی ہے، اور اگر عورت ہے تو اس کے 5 کپڑے ہیں۔ اسی طرح جو دفن میں خرچہ آتا ہے، کئی علاقوں میں باقاعدہ زمین کو خرید کر، قبر کے اس ٹکڑے کو خرید کر باقاعدہ پھر دفنایا جاتا ہے، اس میں کئی پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اسی مرنے والے کے مال سے یہ تمام خرچہ کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر قرض کی ادائیگی ہے۔ اب جب کفن دفن کا خرچہ دے دیا،
اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس کے اوپر کسی کا قرض تو نہیں تھا۔ اگر اس کے اوپر لوگوں کا قرض تھا تو پھر وہ لوگوں کا قرض ادا کیا جائے گا، چاہے قرض میں سارا مال ختم ہو جائے، آگے ورثہ کے لیے کچھ بھی نہ بچے، تب بھی جو ہے نا دوسرے نمبر پر قرض ادا کیا جائے گا۔ پھر اس قرض میں نے آپ کو تفصیل بتائی، پہلے بھی بتائی تھی کہ کچھ قرضے ایسے ہوتے ہیں کہ جو زمانے صحت میں لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور کچھ قرضے ایسے ہوتے ہیں جو زمانے مرض میں لیے ہوتے ہیں۔ تو زمانے صحت میں لیے ہوئے قرضے یہ زمانہ مرض میں لیے ہوئے قرضوں پر کیا ہوں گے؟ مقدم ہوں گے۔ جو قرضے اس نے اپنے جب یہ صحت مند تھا جب لوگوں سے لیے تھے تو وہ سب سے پہلے ادا کیے جائیں گے۔ اگر مال انہی میں ختم ہو جائے تو پھر جو اس نے زمانہ مرض میں لیے تھے قرضے وہ جو ہے نا ادا نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ زمانہ مرض میں جو اسپتال وغیرہ کا خرچہ ہوتا ہے، جو اسپتال کا بل بنتا ہے یا دوائیوں کا جو بل بنتا ہے، یہ بھی ایک قرض ہوتا ہے میت پر۔ یہ جو قرضہ ہے یہ زمانہ صحت کے قرضوں کے ساتھ ادا کیا جائے گا، یعنی ان دو قرضوں کو ہے تو زمانہ مرض کے، لیکن ان کو ادا کریں گے زمانہ صحت کے قرضوں کے ساتھ۔ تو دوسرے نمبر پر مرحوم کے مال سے قرض ادا کیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر وصیت کا نفاذ ہے کہ دیکھیں گے مرنے والے نے وصیت کی ہے یا نہیں۔ اگر وصیت کی ہے اور مال کے بارے میں وصیت کی ہے کہ میرا اتنا مال جو ہے فلاں شخص کو دے دینا، تو وہ وصیت 1/3 مال میں نافذ کی جائے گی، 1/3 مال یا 1/3 سے کم میں نافذ کی جائے گی، اور وہ بھی غیر وارث کے لیے وصیت کی ہو۔ اگر اس نے وارث کے لیے وصیت کی اور یا 1/3 مال سے زیادہ میں وصیت کی تو وہ وصیت ریجیکٹ ہوگی، اس وصیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ جب یہ تینوں خرچے نکال لیے اس کے بعد دیکھیں گے کہ اگر مال بچا ہے تو پھر وراثت یعنی ورثہ کے درمیان میں وراثت کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس باقی مال کو، بچے ہوئے مال کو ورثہ کے درمیان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اب یہ جو چوتھی قسم ہے نا، اس چوتھی قسم سے پہلے چند باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ تقسیم وراثت سے پہلے چند باتوں کا جاننا ضروری ہے، جیسے نمبر 1 ارکان وراثت۔ ارکان وراثت 3 ہیں۔ مورث، وارث اور ترکہ۔ دیکھیں جب تقسیم وراثت ہوگی نا، چوتھا مرحلہ ہوگا، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ تمام لوگ ہوں، یہ تمام ارکان پائے جائیں۔ ارکان پلروں کو کہتے ہیں نا، وراثت کا جو بھی وجود کھڑا ہوا ہے وہ ان پلروں پر کھڑا ہوا ہے۔ مورث ہوگا تو وراثت ہوگی، مورث ہی نہیں ہوگا تو وراثت ہوگی نہیں۔ اسی طرح مورث ہے لیکن وارث نہیں ہے، تب بھی جو ہے نا وراثت نہیں ہو سکتی، وراثت کے قانون لاگو نہیں ہو سکتے۔ مورث بھی ہے، وارث بھی ہے، لیکن ترکہ ہی نہیں چھوڑا اس نے، تب بھی جو ہے نا تقسیم وراثت کا عمل نہیں ہوگا۔ اس لیے تقسیم وراثت سے پہلے ارکان وراثت، ان تینوں چیزوں کا پائے جانا بہت ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر اسباب وراثت۔ کس سبب سے جو ہے وہ مرنے والے کا وارث بن رہا ہے، یہ سبب کا جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ ان 3 اسباب میں پہلا سبب زوجیت کا ہے کہ زوجیت کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس کا عورت مرد کی وارث بن رہی ہے یا مرد عورت کا وارث بن رہا ہے۔ تو پہلا سبب کیا ہے؟ زوجیت ہے۔ زوجیت ایک ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے میاں بیوی کیا بنتے ہیں؟ وارث بنتے ہیں۔ دوسری قرابت ہے، نسب، رشتہ داری،
رشتہ داری کی وجہ سے جو جتنا میت کے زیادہ قریب ہوگا وہ اتنا ہی مضبوط کیا ہوگا؟ وارث ہوگا۔ تو دوسرا سبب قرابت ہے، رشتہ داری ہے، نسب ہے، تو میت سے رشتہ کیا ہو؟ مضبوط ہو، تو یہ سبب بھی کیا بنتا ہے؟ وراثت کا سبب بنتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے ولا۔ یہ جو ولا ہوتا ہے یہ ایک تعلق ہوتا ہے جو پہلے زمانے میں آقا اور غلام، جیسے کسی نے غلام کو آزاد کر دیا، اب وہ غلام اس کا انتقال ہو گیا، اس نے کچھ جائیداد بنائی، اب اس غلام کے کوئی وارث نہیں ہے، تو اب یہ جو اس کا ترکہ ہے، جو جائیداد ہوگی، یہ کس کو ملے گی؟ اس کے آزاد کرنے والے کو، اس لیے کہ ان کے درمیان میں ایک تعلق تھا، وہ آقا اور غلامی کا تھا۔ اس نے آقا نے اس کو جو ہے نا آزاد کیا تھا، احسان کیا تھا اس کے اوپر، تو اس بنا پر اس کی جو ولا ہے، جو ترکہ ہے، وہ کس کو ملے گا؟ اس کے آقا کو ملے گا۔ ابھی تو چونکہ اس کا دور نہیں ہے، پہلے چونکہ غلامی کا دور تھا، لوگ جو ہے نا باقاعدہ غلام بنائے کرتے تھے، تو بہرحال یہ تین اسباب ہے، زوجیت، قرابت اور ولا۔ تقسیم وراثت سے پہلے شروط کا جاننا بھی بہت ضروری ہے، شروط بھی پتہ ہو، شروط وراثت۔ تقسیم وراثت سے پہلے اس کی شرط کیا ہوں گی؟ شروط وراثت، وہ بھی کتنی ہے؟ تین: موت المورث، حیات الوارث اور انتفاع الموانع۔ یعنی مورث کا مرنا یہ شرط ہے، تب جو ہے نا وراثت کا کیا ہوگا؟ عمل ہوگا۔ اب یہ موت دو طرح کی ہو سکتی ہے، حقیقی اور حکمی۔ حقیقی اس طرح کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ایک بندہ ہے، اس کی سانس رک گئی اور لوگ جو ہے نا اس کو اٹھا کر قبرستان لے جا رہے ہیں، اس کو دفنا رہے، تو یہ کیا کہلائے گی؟ حقیقی موت کہلائے گی۔ ہاں، جب کوئی مر گیا، اب جو ہے نا اس کا جو ترکہ ہے وہ اس کے ورثہ کی طرف منتقل ہوگا۔ اور ایک حکمی موت ہوتی ہے کہ ایک بندہ غائب ہو گیا، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر گیا، اور اس کے جو وارث ہیں انہوں نے باقاعدہ بڑی تفتیش بھی کی، بڑا تلاش بھی کیا، اس کے باوجود بھی وہ انہیں نہیں مل رہا، تو پھر یہ عدالت میں گئے، قاضی کے پاس گئے، قاضی نے بھی اپنی طرف سے جو ہے نا کوششیں کی اس کو تلاش کرنے کی، ایک مدت تک تلاش کرتے رہے، 3-4 سال تک، 4 یا 5 سال تک، اور وہ نہیں ملا۔ پھر قاضی کیا ایک سرٹیفکیٹ دے گا اس کی موت کا، اس کو مرا ہوا فرض کیا جائے گا۔ جب وہ سرٹیفکیٹ جاری ہوگا تو گویا کہ وہ مر چکا ہے، تو یہ موت حقیقی تو نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگی؟ حکمی ہوگی۔ تو موت المورث یعنی مورث کا مر جانا، یہ بھی وراثت کی جو ہے نا شرط ہے۔ دوسرا حیات الوارث، وارث کیا ہو؟ زندہ ہو، وارث زندہ ہو مورث کی موت کے وقت، جب مورث مر رہا تھا اس وقت وارث کیا ہو؟ زندہ ہو۔ جو زندہ وارث ہوں گے وہ اپنے مورث کے کیا بنیں گے؟ وارث بنیں گے۔ تو حیات الوارث یعنی ورثہ کا زندہ ہونا مورث کی موت کے وقت، یہ کیا ہے؟ شرط ہے۔ اب زندہ ہونا یہ بھی دو طرح کا ہو سکتا ہے کہ ہم دیکھ رہے کہ ایک بندہ چل رہا ہے، سانس لے رہا ہے، اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے، کھا رہا پی رہا ہے، یہ زندہ ہے، تو یہ بھی وارث بنے گا۔ اور ایک ایسا ہوتا ہے، ایک ایسی حیات ہوتی ہے جو بظاہر نظر نہیں آ رہی ہوتی، جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، ایک ماں کا بچہ بھی ہو وہ بھی کیا بنتا ہے؟ وارث بنتا ہے، اس لیے کہ یہ بھی زندہ کے حکم میں، یہ بھی زندہ کے حکم میں ہے۔ تو لہذا وارثوں کا زندہ ہونا، چاہے وہ زندگی حقیقی ہو یا حکمی ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ کوئی مانع نہ ہو، یعنی وراثت کے حصول میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی بلوکنگ نہ ہو، کوئی اس کو روک نہ رہی ہو، کوئی بھی چیز، تب وہ کیا بنے گا؟ وارث بنے گا۔ اور روکنے والی چیزیں کیا ہیں؟ وہ جیسے قتل ہے، کفر ہے، غلامی ہے۔ قتل دیکھو ایسا وصف ہے کہ اس قتل کی وجہ سے باپ بیٹے کا یا بیٹا باپ کا جو ہے نا وارث نہیں بن سکتا۔ بیٹے نے اگر باپ کو قتل کر دیا تو اب جو ہے نا یہ بیٹا اپنی باپ کی ملکیت میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتا، اس کا حصہ نہیں بنے گا۔ یا باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا
تو بیٹا جو ہے نا اپنے باپ جو ہے اپنے بیٹے کی ملکیت میں وارث نہیں بنے گا. تو یہ قتل ایک ایسا وصف ہے جس نے اس کو وراثت سے روک دیا. تو شرط وارث بننے کی یہ ہے کہ کوئی معنی بیچ میں نہ ہو, کوئی روکنے والی چیز نہ ہو. اور دوسرا ہے, ایک تو تھا قتل اور دوسرا کفر ہے. کفر بھی ایک ایسا وصف ہے کہ جو ایک دوسرے کو وارث بننے سے روکتے ہیں. باپ ہے وہ کافر تھا اور بیٹا مسلمان ہے, مسلمان ہو گیا. اب اگر باپ کا انتقال ہوتا ہے تو یہ مسلمان بیٹا اپنے کافر باپ کا وارث نہیں بنے گا, اس کی جائیداد میں اس کا حصہ شرعی طور پر نہیں بنے گا. یا بیٹا جو ہے نا کافر ہو, باپ مسلمان ہو گیا ہو اور بیٹے کا انتقال ہو گیا, تو اب بیٹے کی جائیداد میں باپ کا جو ہے نا شرعی حصہ نہیں بنے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ کفر ہے. کفر ایک ایسا وصف ہے کہ جس نے ایک دوسرے کو وارث بننے سے روک دیا. اور تیسرے نمبر پر غلامی ہے. غلامی کا چونکہ اب دور نہیں ہے, تو غلامی بھی ایک ایسا وصف ہوتی ہے کہ جو ایک دوسرے کو وارث بننے سے روکتی ہے. تو آج کے ہم نے سبق نمبر 1 میں ترکے کی تعریف اور ترکے کا مفہوم اور ترکے کے 4 مصارف ان کو پڑھا. پھر اس کے بعد تقسیم وراثت سے پہلے ان چیزوں کا پائے جانا بہت ضروری ہے, ارکان وراثت کا, اسباب وراثت کا اور شروط وراثت کا.